پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس نوجوان کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور موبائل واپس چلی گئی۔ شجاعت علی نے ڈیوٹی محرر سے ہیڈ کانسٹیبل امجد کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا، وہ آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ شجاعت علی کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور میز پر رکھے ہوئے کاغذات اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل امجد کالیہ بنگالی کو لے کر آ گیا۔ کالیہ بنگالی کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی، مگر قد بمشکل 4.5 فٹ کا ہوگا۔ سیاہ رنگت، سرخ آنکھیں جیسے وہ کسی قسم کے نشے کا عادی ہو، الجھے ہوئے بال، دائیں کان میں بندہ پہنا ہوا تھا، جبکہ چکدار کپڑے کی لنگی اور میرون رنگ کی بش شرٹ، پیروں میں اسفنج کی چپل تھی، منہ میں پان بھرا ہوا تھا۔ سلام صاحب، وہ میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو تم آج کل؟ شجاعت علی نے اسے گھورا۔ گارمنٹ کا کام ہے سر، آپ جانتا ہے ہم تو لیبر سپلائی کرتا ہوں، اس دھندے میں 4 ٹکا کما لیتا ہوں، کالیہ بنگالی نے جواب دیا۔ اور عورتوں کا کاروبار کون کرتا ہے؟ کتنی عورتیں منگوائی ہیں اس ہفتے تم نے؟ شجاعت علی نے اسے گھورا۔ میں نے وہ دھندا چھوڑ دیا صاحب، کالیہ نے جواب دیا۔ وہ اچھا کام نہیں ہے، توبہ کر لیا ہم نے۔ عبدالودود کو جانتے ہو؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کون عبدالودود صاحب؟ کالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہی بستی میں رہتا ہے، سنا ہے کبھی سبزی بیچنے لگتا ہے، کبھی پھلوں کا ٹھیلا لگا لیتا ہے، کبھی کبھی عورتوں کے دھندے میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ شجاعت علی بولا۔ اب سمجھ گیا صاحب، لمبا سا آدمی ہے، سلٹ کا رہنے والا ہے، 3 سال پہلے یہاں آیا تھا، شروع میں عورتوں کا دھندا کرتا تھا، مگر آج کل پھلوں کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ پہلے تو وہ ٹھیلا لے کر سارا دن گلشن کی گلیوں میں گھومتا تھا، مگر آج کل بنگالی پاڑے والی سڑک پر کھڑا رہتا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، شجاعت علی نے کہا، مگر وہ بنگالی نہیں، بستی کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان چھپا بیٹھا ہے۔ ہمیں شبہ ہے کہ وہ کوئی خطرناک مجرم ہے، تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا حلیہ، نام اور وہ کیا کرتا ہے، تمہیں یہ سب کچھ کل شام تک معلوم کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر اس بارے میں کسی اور کو پتہ چلا تو تمہیں الٹا لٹکا کر کھال کھینچ دوں گا۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے صاحب؟ کالیہ نے جواب دیا۔ 2 سال سے آپ لوگوں کا کام کرتا ہوں، کبھی آپ لوگوں کو شکایت نہیں ہوا۔ میں کل شام اس آدمی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، شجاعت علی نے کہا۔ کالیہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ شجاعت علی شبینہ کی فراہم کردہ اطلاعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ شبینہ ہی نے فون پر اسے یہ اطلاع دی تھی کہ پرنس نامی ہیروئن کا اسمگلر بنگالی پاڑے میں عبدالودود نامی پھل فروش کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف ہیروئن کا اسمگلر ہے، بلکہ چند روز پہلے اس نے کلفٹن میں ساحل سمندر کے قریب ایک ویران عمارت میں 2 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا تھا، اور مقامی پولیس ابھی تک ان 2 آدمیوں کے قتل کا معمہ حل نہیں کر سکی۔ کلفٹن کے علاقے میں واقع ویران عمارت میں ملنے والی 2 لاشوں کے بارے میں اطلاع درست تھی، لیکن شجاعت علی شبینہ کی فراہم کردہ اطلاعات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شبینہ کا تعلق نوری خالد کے گروہ سے تھا، اور نوری خالد اس کے خون کا پیاسا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے پھنسانے کے لیے کوئی جال پھیلایا جا رہا ہو، لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کوئی کارروائی کرنے سے پہلے وہ خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ کالیہ ماضی میں غیر قانونی کاموں میں ملوث رہا تھا، اسے ایک بار 3 ماہ کی سزا بھی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ پولیس کے لیے مخبری کا کام کرنے لگا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً پولیس کو بنگالیوں کے غیر قانونی دھندوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ بہت سے بنگالی عورتوں کے کاروبار میں ملوث تھے۔ کالیہ کی فراہم کردہ اطلاعات پر پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی رہتی تھی، لیکن یہ کارروائی تھانے تک ہی محدود رہتی۔ بہت کم بنگالیوں کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، جبکہ اکثر کو تھانے میں مکمکا کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ شجاعت علی کو یقین تھا کہ کالیہ عبدالودود اور اس کے پراسرار مہمان کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا۔ پولیس کے اہلکار ان دنوں تقریباً 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ افسروں کے لیے تو خاص طور پر یہ حکم تھا کہ وہ اپنے تھانے کی حدود میں 24 گھنٹے گشت کریں۔ ڈی ایس پی اور ایس پی حضرات بھی رات گئے تک علاقوں کا گشت کرتے رہے تھے۔ جرائم کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس کی کئی فورسز معرض وجود میں آ چکی تھی، لیکن نتائج پھر بھی بہتر نہیں ہوئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف پولیس کی حکمت عملی بے حد ناقص تھی۔ مختلف فورسز کے درمیان رابطے کا فقدان تھا، پولیس کا نیٹ ورک بے حد کمزور تھا۔ آئے دن مانیٹرنگ سیل قائم کیے جا رہے تھے اور عوام کو ہدایات کی جا رہی تھیں
کہ وہ کسی بھی واردات یا غیر معمولی واقعے کے بارے میں ان فون نمبرز پر اطلاع دیں، فوری کارروائی کی جائے گی۔ لیکن مانیٹرنگ کا یہ طریقہ بھی غیر مؤثر ثابت ہوا تھا۔ کوئی اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کی بجائے اطلاع دینے والے کا نام، پتہ اور فون نمبر دریافت کیا جاتا، پھر اس نمبر پر فون کر کے اس بات کی تصدیق کی جاتی کہ کیا واقعی اس شخص نے اطلاع دی تھی یا نہیں۔ اس کام میں اتنا وقت ضائع ہو جاتا کہ واردات کرنے والے کہیں سے کہیں نکل چکے ہوتے، اور جب مانیٹرنگ سیل سے پولیس موبائل یا دیگر فورسز کی موبائلز کو الرٹ کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ اصل مجرم تو اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہوتا، اور پولیس عام لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی۔ گاڑیوں کے علاوہ لوگوں کی جامع تلاشی بھی لی جاتی، اور بعض اوقات تو لوگوں کی جیبوں سے رقم نکال کر انہیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیا جاتا۔ شجاعت علی اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ ایک موبائل تھانے کے سامنے آ کر رکی۔ پولیس کی یہ گشتی پارٹی کچھ مشتبہ لوگوں کو پکڑ لائی تھی اور انہیں حوالات میں بند کیا جا رہا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے دروازے میں داخل ہو کر شجاعت علی کو سیلوٹ کیا۔ آپ کو ایس ایچ او صاحب یاد کر رہے ہیں صاحب؟ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ شجاعت علی نے کاغذات میز پر پیپر ویٹ کے نیچے رکھ دیے اور اٹھ کر ایس ایچ او کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی انسپکٹر کو سیلوٹ کیا۔ یس سر۔ وہ سوالیہ نظروں سے انسپکٹر رفت کی طرف دیکھنے لگا۔ بلاک 13 کے کسی گھر میں ڈاکو گھس گئے ہیں، انہوں نے گھر والوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، موبائل لے کر فوراً جائے وقوع پر پہنچ جاؤ، انسپکٹر رفت نے کہا۔ یس سر۔ شجاعت علی سیلوٹ مار کر فوراً ہی دفتر سے باہر آ گیا۔ اس نے نصف درجن کانسٹیبل ساتھ لیے اور موبائل پر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا، موبائل کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ وہ 10 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ڈاکو اس وقت فائرنگ کرتے ہوئے ایک پیلی ٹیکسی پر فرار ہو رہے تھے۔ شجاعت علی نے 2 کانسٹیبل اس بنگلے کے سامنے اتار دیے جہاں ڈاکہ پڑا تھا، اور موبائل پر ڈاکوؤں کی ٹیکسی کا تعاقب شروع کر دیا۔ ٹیکسی کافی آگے نکل چکی تھی۔ 2 پولیس والے موبائل کے کیبن کی پچھلی طرف کھڑے تھے، وہ کیبن کے اوپر سے ٹیکسی پر فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت علی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہیڈ کانسٹیبل رائفل کی نال کھڑکی سے نکال کر فائرنگ کر رہا تھا۔ ٹیکسی بلاک 13 کی طرف نکل آئی اور ریلوے پھاٹک کے قریب مسجد کے سامنے رک گئی۔ ڈاکوؤں کی تعداد 4 تھی۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر ریلوے لائن کی طرف دوڑے۔ ان میں سے ایک پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ وہ چیختا ہوا ریلوے لائن پر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کی کھوپڑی میں لگی اور وہ فوراً ہی ختم ہو گیا۔ پولیس والوں نے موبائل سے اتر کر ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑ لگا دی، لیکن ڈاکو ریلوے لائن کی دوسری طرف گلیوں میں دوڑتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکو کی لاش اٹھا کر موبائل میں ڈال دی گئی۔ لاش کے قریب ہی ایک کلاشنکوف رائفل بھی پڑی تھی جسے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ شجاعت علی موبائل سے اتر کر ٹیکسی کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے۔ سیٹ کے سامنے فٹ سیٹ پر ایک پستول اور نیلے رنگ کا پلاسٹک کا ایک تھیلا پڑا تھا۔ شجاعت علی نے دونوں چیزیں اٹھا لی۔ تھیلے میں اچھی خاصی نقد رقم، پرائز بانڈز اور زیورات تھے۔ وہ لوگ اس بنگلے پر پہنچے تو گلی میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ دونوں کانسٹیبل بنگلے کے گیٹ کے سامنے رائفلیں سنبھالے کھڑے تھے اور اندر سے اونچی آواز میں رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ شجاعت علی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں پلاسٹک کا نیلا تھیلا تھا۔ برآمدے میں ایک آدمی کی لاش دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بچے اور عورتیں لاش کے گرد جمع تھے اور اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ ان میں 13-14 سال کی عمر کا ایک لڑکا بھی تھا۔ شجاعت علی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا اور لاش کو دیکھنے لگا جس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھی۔ اس شخص کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی تھی۔ یہ میرے ابو ہیں، لڑکے نے روتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے ساتھی نے ابو کو مار دیا۔ تمہاری امی کون ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ لڑکے نے ایک ادھیڑ عمر عورت کی طرف اشارہ کیا جس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شجاعت علی کے کہنے پر لڑکا اسے بازو سے پکڑ کر لے آیا۔ مجھے افسوس ہے، شجاعت علی نے کہا، ہمیں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ ایک ڈاکو ہمارے ہاتھوں مارا گیا ہے، دوسرے بھی بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ انشاءاللہ انہیں جلد ہی تلاش کر لیا جائے گا۔ یہ تھیلا سنبھال لیجئے، اس میں وہ مال ہے جو ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے۔ عورت نے وہ تھیلا کھول کر دیکھا اور پھر اسے ایک جوان لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ عورت کوئی بات کرنے کے قابل نہیں تھی، البتہ لڑکا ذرا حوصلہ مند ثابت ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ دروازے کی بیل بجی تھی۔ اس کے والد نے جا کر دروازہ کھولا تو 4 ڈاکو اندر گھس آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا اور 3 کے پاس رائفلیں تھی۔ انہوں نے صاحب خانہ کے علاوہ گھر کے تمام افراد کو باتھ روم میں بند کر دیا۔ صاحب خانہ کو گن پوائنٹ پر رکھ کر انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی۔
اور تقریباً 4 لاکھ روپے مالیت کے زیورات، 2.5 لاکھ کے پرائز بانڈز اور تقریباً 2 لاکھ روپے نقد رقم لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ برآمدے میں صاحب خانہ نے ہمت کر کے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، لیکن ڈاکو کے دوسرے ساتھی نے اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں اور لوٹا ہوا مال لے کر فرار ہو گئے۔ غسل خانے میں بند افراد خانہ کو ان 2 پولیس والوں نے نکالا تھا، جنہیں شجاعت علی موبائل سے اتار کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں گیا تھا۔ شجاعت علی نے اس گھر کے ٹیلی فون سے انسپکٹر رفت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا اور پھر ایدی سینٹر کو بھی ایمبولینس کے لیے فون کر دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد انسپکٹر رفت بھی پہنچ گیا۔ اس نے موبائل میں رکھی ہوئی ہلاک ہونے والے ڈاکو کی لاش کو دیکھا۔ اس کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی جیبوں سے کچھ رقم اور کاغذات برآمد ہوئے، جن سے پتہ چلا کہ وہ ناظم آباد کا رہنے والا ہے۔ چہرے اور لباس سے وہ کسی اچھے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ یہ کلاشنکوف ہلاک ہونے والے ڈاکو کی ہے اور یہ پستول ٹیکسی میں پڑا ہوا تھا، سب انسپکٹر شجاعت علی نے بتایا۔ لوٹا ہوا مال ملا یا اس کے ساتھی لے گئے؟ انسپکٹر رفت نے پوچھا۔ نقد رقم، پرائز بانڈز اور زیورات سے بھرا ہوا تھیلا بھی ٹیکسی میں مل گیا تھا۔ بدحواسی اور جان کے خوف سے وہ لوٹا ہوا مال چھوڑ گئے تھے، شجاعت علی نے بتایا۔ کہاں ہے وہ تھیلا؟ انسپکٹر رفت نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں نے خاتون خانہ کے حوالے کر دیا ہے، شجاعت علی نے جواب دیا۔ عجیب احمق آدمی ہو، انسپکٹر نے اسے گھورا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی ڈکیتی میں لوٹا ہوا مال واپس کرنے کے لیے ضابطے کی کارروائی ضروری ہوتی ہے؟ بعض ضابطوں سے کارروائی میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شجاعت علی نے جواب دیا۔ مال فوراً ہی برآمد ہو گیا تھا جو میں نے واپس کر دیا۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کارروائی مکمل کر کے لاش ہسپتال بھجوا دو، میں گشت پر جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تھانے پہنچ جاؤں گا۔ یس سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد شجاعت علی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ گلی میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے، جنہیں پولیس والے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ایدی سینٹر کی ایمبولینس بھی سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئی۔ دونوں لاشوں کو ایمبولینس میں ڈال دیا گیا۔ عملے کے 2 آدمی اور 2 پولیس کانسٹیبل ایمبولینس کے ساتھ کر لیے گئے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد شجاعت علی اپنے ماتحتوں کو لے کر موبائل پر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ ڈرائیونگ ہیڈ کانسٹیبل کر رہا تھا اور شجاعت علی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ موبائل مختلف گلیوں سے نکل کر جیسے ہی مین روڈ پر آئی، ایک موڑ پر کھڑی ہوئی سرخ رنگ کی شراڈ کار سے موبائل پر زبردست فائرنگ شروع کر دی گئی۔ ایک گولی ونڈو سکرین توڑتی ہوئی ڈرائیور اور شجاعت علی کے درمیان سے نکل گئی۔ ایک گولی پچھلی سیٹ پر ایک کانسٹیبل کے کاندھے میں لگی۔ ایک گولی نے موبائل کا اگلا ٹائر برسٹ کر دیا۔ موبائل بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ شجاعت علی اور دوسرے پولیس اہلکاروں نے موبائل سے چھلانگ لگا کر پوزیشن سنبھال لی اور جوابی فائرنگ کرنے لگے، لیکن اس دوران وہ ٹیکسی حرکت میں آ چکی تھی۔ ٹیکسی میں سوار حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ شجاعت علی نے ٹیکسی کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ اس نے موبائل کی وائرلیس پر فوراً ہی ایمرجنسی سینٹر کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ٹیکسی کا نمبر بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ایمرجنسی سینٹر سے اس ٹیکسی کو روکنے کے لیے علاقے میں موجود موبائلز کے لیے جنرل کال نشر کی جانے لگی۔ شجاعت علی کا خیال تھا کہ یہ دہشت گردوں کی کوئی اور پارٹی تھی یا وہی ڈاکو تھے جو سرکل اور ریلوے لائن پار کر کے یونیورسٹی کی طرف فرار ہو گئے تھے اور وہاں سے کوئی ٹیکسی چھین کر اس طرف آ گئے تھے اور ان کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ موبائل کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا۔ شجاعت علی نے ایک بار پھر اپنے تھانے کو اس واقعے کی اطلاع دی اور زخمی کانسٹیبل کو دیکھنے لگا۔ گولی اس کے کاندھے کی ہڈی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی، خون بہہ رہا تھا اور کانسٹیبل بے ہوش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یامین آباد کی طرف سے ایک اور ٹیکسی آتے دیکھ کر شجاعت علی نے اسے روک لیا اور زخمی کانسٹیبل کو اس ٹیکسی میں ڈال کر ایک اور کانسٹیبل کے ساتھ ہسپتال روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رینجرز کی ایک موبائل پہنچ گئی۔ شجاعت علی نے اپنی موبائل رسے سے رینجرز کی موبائل کے پیچھے باندھ دی اور اس طرح وہ زخمی موبائل کو کھینچتے ہوئے تھانے تک لے آئے۔ دونوں موبائل جیسے ہی تھانے کے سامنے رکی، نیپا چورنگی کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رینجرز کی موبائل فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ 2 منٹ بعد وائرلیس پر اطلاع ملی کہ نیپا کے قریب یہ فائرنگ دہشت گردوں اور انسپکٹر رفت کی گشتی پارٹی پر ہوئی تھی۔ انسپکٹر رفت اور ایک کانسٹیبل جاں بحق ہو گئے تھے۔ دہشت گردوں کی تعداد 3 تھی۔ وہ ایک ٹیکسی پر سوار تھے۔ وہ ٹیکسی چھوڑ کر سڑک پار کر کے عزیز بھٹی پارک کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کا ایک آدمی پولیس کی گولی سے زخمی بھی ہوا تھا۔ اس وقت تھانے میں کوئی موبائل موجود نہیں تھی۔ ایک آدمی اپنے گھر پر نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ کی رپورٹ لکھوانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی تھانے کے سامنے کھڑی تھی۔ شجاعت علی نے اس شخص سے گاڑی کی چابی لی اور جتنے کانسٹیبل اس گاڑی میں آ سکتے تھے انہیں لے کر نیپا چورنگی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ یونیورسٹی روڈ کے قریب پیش آیا تھا۔
اس سڑک کے بائیں طرف ہاکی کمپلیکس کا گراؤنڈ تھا اور ٹیکسی جنگلے کے قریب کھڑی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف انسپکٹر رفت کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے قریب ہی انسپکٹر کی لاش پڑی تھی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک کانسٹیبل کی لاش بھی پڑی تھی۔ انسپکٹر رفت کے ساتھ 3 کانسٹیبل تھے، جن میں سے ایک جاں بحق ہو گیا تھا۔ دوسرے کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے اس ٹیکسی کو مشکوک پا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا تو دہشت گردوں نے ٹیکسی روکنے کی بجائے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد زخمی ہوا تھا، لیکن وہ لوگ ٹیکسی چھوڑ کر سڑک عبور کر کے عزیز بھٹی پارک میں فرار ہو گئے۔ کانسٹیبل کے مطابق اس دہشت گرد کو بازو میں گولی لگی تھی۔ وائرلیس پر پورے علاقے کی ناکہ بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران اطلاع پا کر فوراً ہی موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس والے دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے تو اعلیٰ افسران کیوں نہ پہنچتے؟ مرنے والے عوام میں سے ہوتے تو ان افسران کا دور دور تک کوئی پتہ نہ چلتا۔ یہ وہی ٹیکسی تھی جس سے شجاعت علی کے موبائل پر فائرنگ کی گئی تھی، لیکن یہ اتنی دیر تک اس علاقے میں کیوں رہے؟ ممکن ہے راستے مخدوش پا کر وہ کسی تاریک گلی میں چھپے کھڑے رہے ہوں اور پھر موقع پا کر اس طرف نکلنے کی کوشش کی ہو، مگر یہاں بھی پولیس ان کی منتظر تھی اور اس طرح وہ ایک انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کو چھلنی کر کے فرار ہو گئے۔ سب انسپکٹر شجاعت علی کو فوری طور پر اپنے تھانے کا ایس ایچ او مقرر کر دیا گیا۔ ایک ہی رات میں ایک ہی علاقے میں یکے بعد دیگرے 3 واقعات پیش آئے تھے، جن میں ایک ڈاکو سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ شجاعت علی کو ایک کڑی امتحان کا سامنا تھا۔ وہ رات بھر مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارتا رہا۔ صبح 6 بجے ایک گمنام ٹیلی فون کال ملی۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ ایک زیر تعمیر مکان میں سیمنٹ کے بلاکوں کے ڈھیر کے پیچھے ایک آدمی کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ اس کا بازو زخمی تھا۔ یہ کال عزیز بھٹی پارک کے عقب میں واقع بلاک نمبر 10 سے کی گئی تھی اور اس زیر تعمیر مکان کا حدود اربہ بھی بتایا گیا تھا۔ یہ اگرچہ شجاعت علی کا علاقہ نہیں تھا، لیکن اطلاع ملتے ہی وہ چند کانسٹیبلوں کو لے کر دوڑ پڑا۔ اسے یقین تھا کہ یہ انہی ڈاکوؤں یا دہشت گردوں کا زخمی ساتھی ہوگا جو گزشتہ رات انسپکٹر رفت اور ایک کانسٹیبل کو قتل کر کے اس طرف فرار ہو گئے تھے۔ روانگی سے پہلے اس نے متعلقہ تھانے کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ بلاک 10 کے اس بنگلے کی تعمیر غالباً کئی ہفتے پہلے چھوڑ دی گئی تھی۔ ایک طرف کنکریٹ کے بلاکس کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس ڈھیر کے پیچھے وہ آدمی اوندا پڑا تھا۔ جب شجاعت علی وہاں پہنچا تو تقریباً اسی وقت متعلقہ تھانے کی موبائل بھی پہنچ گئی تھی۔ اوندے پڑے ہوئے شخص کو سیدھا کیا گیا تو وہ سب اچھل پڑے۔ اس کے پیٹ میں بھی گولی لگی تھی اور زخم سے بہنے والا خون اس کے نیچے ریت پر جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھی شاید اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ زندہ تھا۔ اس کی نبض بہت ہلکی چل رہی تھی۔ شجاعت علی نے اسے فوراً ہی موبائل میں ڈالا اور موبائل کو طوفانی رفتار سے اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ مقامی تھانے کی پولیس پارٹی نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور وہ لوگ تفتیش کے جنجال سے بچ گئے تھے۔ زخمی کو سخت پہرے میں اسپتال چھوڑ کر شجاعت علی واپس آ گیا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ اور جاگتے رہنے سے وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹوں کے لیے گھر گیا تھا، پھر تھانے واپس آ گیا۔ اس روز انسپکٹر رفت اور جاں بحق ہونے والے کانسٹیبل کے جنازوں کو بھی کندھا دیا۔ مغرب کی اذان کے آدھے گھنٹے بعد کالیا آ گیا۔ کیا رہا، کچھ معلوم کیا؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ بہت کچھ معلوم کیا صاحب، کالیا نے جواب دیا۔ عبدالودود کا مہمان بنگالی نہیں ہے، اس کا ٹانگ زخمی ہے۔ عبدالودود آج دن میں بستی کے ڈاکٹر کو لے گیا تھا، اس کو پٹی کرنے کا 100 روپیہ دیا۔ وہ ڈاکٹر بھی کیا ڈاکٹر ہے، پہلے کمپاؤنڈر تھا، پھر بہت سال پہلے اس نے بستی میں دکان کھول لیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ مجھے اس آدمی کے بارے میں بتاؤ، اسے دیکھا ہے تو نے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ میرا بیوی اس کا گھر گیا تھا، کالیا نے جواب دیا۔ اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، میری بیوی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ گورا لمبا آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، شجاعت علی نے کہا، اب تم جاؤ، رات کو ٹھیک 2 بجے ہمیں بستی کی سڑک پر ہوٹل کے سامنے ملنا اور کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جی صاحب، کالیا سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔